ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے ہم گجرات چلتے ہیں۔ گجرات میں بلڈوزر کی بہت بھیانک کارروائی کی گئی ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے بلڈوزر یہاں پر چلایا جا رہا تھا۔ اس دوران دوارکا سے جو تازہ معاملہ سامنے آیا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہاں بنی حضرت پنج پیر کی درگاہ پر بلڈوزر کے پنجے استعمال کیے گئے۔ معلومات کے مطابق دوارکا ضلع کے اوکھا میں گجرات میریٹائم بورڈ GMB کی زمین پر غیر قانونی طور پر تعمیر کیے جانے کا الزام لگاتے ہوئے درگاہ حضرت پنج پیر کو انتظامیہ نے مسمار کیا۔ دوارکا کے بیٹ دوارکا میں گزشتہ 3 دنوں سے غیر قانونی طور پر بنائے گئے تقریباً 200 مکانات کو منہدم کر کے ہزاروں مربع میٹر سرکاری زمین خالی کر دیے جانے کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ حکام نے پیٹروٹن آئی لینڈ پر تقریباً 4000 مربع فٹ پر پھیلے غیر قانونی تجاوزات کے خلاف بھی بلڈوزر کارروائی کی ہے۔ یہ قدم قومی سلامتی اور خطے کے سمندری ماحولیاتی نظام کے تحفظ کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے پیروٹون جزیرہ 5 SPMS سنگل پوائنٹ مورنگ کے قریب واقع ہے، جو ملک کے خام تیل کا 60% سپلائی کرتا ہے۔ یہ جزیرہ میرین نیشنل پارک کا بھی حصہ ہے اور غیر قانونی قبضے کی وجہ سے سمندری حیات خصوصاً مرجان کی چٹانوں کو خاصا نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں سامنے لاتے ہوئے ان گھروں کو بلڈوز کرنے اور ایک درگاہ کو بلڈوز کرنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ حکومت گجرات کے محکمہ اطلاعات کے مطابق قبضے کی وجہ سے لوگوں کی بڑھتی ہوئی غیر مجاز نقل و حرکت نے قومی سلامتی کے لیے سنگین خدشات کو جنم دیا ہے۔ اس طرح کی باتیں سامنے لائی جا رہی ہیں، جبکہ مقامی لوگ جو ہے یہ اپنے گزشتہ کئی برسوں سے رہ رہے لوگوں کو جبراً خالی کرانے کے لیے حکومت کی جانب سے لیا گیا فیصلہ غیر قانونی اور ناانصافی پر مبنی ہے۔ اس طرح کے الزامات یہاں کے مقامی لوگوں نے پیش کیے۔ ناظرین گرامی، جو لوگ نعرہ لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ جو ہے کم بچے اچھے ہیں، اور اب جو ہے لگتا ہے کہ خود برہمن سماج جو ہے وہ بچوں کی تعداد کو لے کر کے بہت بڑے فیصلے لے رہی ہے۔ مدھیہ پردیش میں پرشورام کلیان بورڈ کے صدر پنڈت وشنا راجوریا نے اعلان کیا ہے کہ بورڈ ان نوجوان برہمن جوڑوں کو 1 لاکھ روپے کا نقد انعام پیش کرے گا جو 4 بچے پیدا کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ راجوریا، جو ریاستی کابینہ کے وزیر کا درجہ بھی رکھتے ہیں، انہوں نے اندور میں منعقدہ تقریب میں غیر معمولی بات کہہ ڈالی، جس کو لے کر کے اب الگ الگ طرح کے تبصرے لوگوں میں سننے کو مل رہے ہیں۔ اجتماع سے خطاب کرتے انہوں نے نوٹ کیا کہ معاشرے میں ہیریٹکس کا عروج اس وجہ سے ہے کہ لوگ اب خاندانی زندگی کو توجہ نہیں دیتے۔ ہم نے بڑی حد تک اپنے خاندانوں پر توجہ دینا چھوڑ دیا ہے۔ اہلکار نے لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا جو روایتی اقدار کی پیروی نہیں کرتے۔ راجوریا نے یہ بھی کہا کہ بہت سے نوجوان صرف 1 بچے کے ساتھ بستے ہیں، جو ان کے خیال میں کمیونٹی کے مستقبل کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ مجھے نوجوانوں سے بہت امیدیں ہیں، ہم بوڑھے لوگوں سے زیادہ توقع نہیں رکھ سکتے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس طرح کا بیان اگر کسی ہندوتوا لیڈر کی جانب سے، اور وہ بھی حکومت میں موجود ایک وزیر یا اس طرح کے عہدے کی جانب سے اگر یہ اعلان کیا جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پر کس طرح کے تبصرے ہوں گے اور میڈیا کس طرح سے اس کی کھینچاتانی کرے گی۔ زیادہ بچوں کو لے کر کے، پیدا کرنے کو لے کر کے ہمیشہ مسلمانوں کو نشانہ بنانے والے اب پوری طرح سے جو ہے اپنے ہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ بچے پیدا کریں۔ یہ آخر کیوں اور کیوں اس طرح کے بیان ہو رہے ہیں؟ کیا صورتحال ہے؟ کون سا غم ستا رہا ہے؟ کون سا ڈر کا احساس ستا رہا ہے؟ اس بات کو لے کر کے بھی اس وقت الگ الگ طرح کے تبصرے اس بیان کے بعد لوگ جو ہے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، امریکہ کا لاس اینجلس تقریباً 1 ہفتے سے آگ کی زد میں ہے۔ ایک ساتھ کئی جنگل جل کر خاک ہو چکے ہیں۔ اس پر ہمارے خصوصی پرائم ٹائم بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا، بلکہ ہر پرائم ٹائم میں ہم وہاں کی کچھ اہم ترین اور الگ الگ طرح کی اپڈیٹس دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب وہاں کی کہانیاں الگ الگ طرز سے نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں۔ عام سے لے کر خاص لوگوں کے آشیانے بھی اس آگ سے نہیں بچ سکے۔ 24 لوگ اس آفت میں اب تک جان گنوا چکے ہیں آج کی تازہ رپورٹ کے مطابق، اور گزشتہ اور گزرتے لمحات اور گھنٹوں کے حساب سے کتنی اموات کی تفصیلات آئیں گی یہ وقت ہی بتائے گا۔
اس تباہی سے ایسی کئی کہانیاں بھی نکل کر کے سامنے آئیں جو الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں اور پڑھی جا رہی ہیں۔ CNN کی ایک رپورٹ کے مطابق آگ میں دم توڑ چکے ان 24 لوگوں میں ایک اپاہج شخص اینتھنی اور اس کا ذہنی طور پر معذور بیٹا جسٹن میشیل بھی شامل ہے۔ اس آگ کی زد میں آنے سے قبل اینتھنی نے ارکاسس میں رہ رہی اپنی بیٹی سے فون پر بات کی تھی۔ ان کی بیٹی نے بتایا ان کے والد اپاہج تھے اور ویل چیئر پر چلتے تھے۔ جب پیلیسیڈز کی آگ پھیلی اور اس کے نرغے میں ہمارا گھر آیا تو ان کے والد نے گھر چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کے والد اپنے بیٹے جسٹن کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دونوں گھر سے دور جائیں، اس وجہ سے انہوں نے جان بچا کر بھاگنے کے بجائے آگ بجھانے کی کوشش کی اور جان گنوا بیٹھے۔ دونوں باپ بیٹی کی لاش ایک ساتھ ہی گھر کے جلے ہوئے باقیات کے درمیان ملے ہیں۔ لاس اینجلس میں سب سے پہلی آگ پیلیسیڈز کے جنگل میں لگی۔ اسی جنگل کے پاس کے رہائشی علاقے میں 85 سال کی خاتون رہتی تھی۔ آگ نے ان کے گھر کو جلا کر خاک کیا، لیکن خاتون نے جان بچا کر بھاگنے کے بجائے اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ رہنے کو چنا اور اس آگ میں سبھی جھلس کر مر گئے۔ لکس ہوم کیئر کے مطابق 85 سال کی انیٹ راسلی نے آگ لگنے کے بعد جان بچا کر بھاگنے کے بجائے پالتو کتے کے کریٹلی، 2 پالتو طوطے اور کچھوے کے ساتھ رہنے کو چنا۔ اسی طرح آگ میں مرنے والی ایک بچی بھی ہے۔ آسٹریلیا کی ایک سابق چائلڈ اسٹار بھی ہے۔ اسی علاقے کی خاتون نے بتایا کہ لوگوں نے سخت محنت سے اپنے آشیانے بسائے ہیں۔ انتظامیہ کی طرف سے بار بار سمجھایا جا رہا ہے، لیکن کچھ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جس وجہ سے انہیں اپنی جان گنوانی پڑی۔ لاس اینجلس کاؤنٹی کے میڈیکل ایگزامینر کے مطابق ان 24 اموات میں سے 8 پیلیسیڈز فائر کی وجہ سے ہوئی ہیں، باقی 16 لوگوں کی جان ایٹن فائر کی وجہ سے ہوئی۔ واضح ہو کہ لاس اینجلس کی آگ تقریباً 50,000 ایکڑ کے علاقے میں پھیلی ہوئی ہے اور یہ لگاتار آگ پھیلتی ہوئی جا رہی ہے۔ 6 سے زیادہ جنگلوں میں آگ ابھی بھی لگی ہوئی ہے اور اس کی زد میں آنے سے 12,000 سے زیادہ عمارتیں جل کر خاک ہو چکی ہیں۔ امریکہ کی تمام ایجنسیوں کے اعداد و شمار کے مطابق لاس اینجلس میں لگی آگ امریکہ کی سب سے خطرناک اور مہنگی آگ ہو سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس آگ کی وجہ سے $135 بلین سے $150 بلین یعنی 11 سے قریب 13 لاکھ کروڑ روپے تک کا نقصان پہنچ چکا ہے۔ وہیں خاک ہوئے املاک میں $8 بلین کی جائیداد ایسی ہے جو بیمہ کے دائرے میں آ سکتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے لاس اینجلس میں لگی یہ آگ اس وقت جو ہے پوری طرح سے خطے کو اپنے زد میں لینے کی کوشش کر رہی ہے اور اس میں ہلاکتوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، امریکہ کی مسلم دشمنی کہیے یا پھر پتہ نہیں کیا چیز، عالمی شہرت یافتہ کھلاڑی مکس مارشل آرٹس چیمپئن خبیب کا فلائیڈے میں ویدر کو امریکہ میں جہاز سے اتار دیا گیا، جبکہ طیارہ کچھ ہی دیر میں اڑان بھرنے والا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق روس سے تعلق رکھنے والے UFC چیمپئن خبیب کو مبینہ طور پر امریکہ میں ایئر لائن سے فلائٹ سے تھوڑی دیر پہلے جہاز سے آف لوڈ کر دیا گیا۔ جہاز سے آف لوڈ کرنے سے قبل خبیب کی ایئر لائن عملے سے بحث بھی ہوئی، جس میں اپنی صفائی پیش کر رہے تھے۔ پرواز میں بیٹھے ایک اور مسافر نے اس تمام منظر کی خاموشی سے بنائی گئی ویڈیو شیئر کر دی ہے، جس میں ایئر لائن کی خاتون عملے سے تکرار کے بعد خبیب کو اپنی سیٹ چھوڑ کر جہاز سے اترتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے خبیب نے واقعی کوئی تفصیلات جاری نہیں کی۔ ناظرین گرامی، خبیب اس وقت جو ہے پوری دنیا میں اپنے فائٹ کو لے کر کے اور انٹرنیشنل سطح پر لڑی جانے والی لڑائیاں، اور بالخصوص کچھ سالوں پہلے ایک یہودی مارشل آرٹس کے ایک چیمپئن کو بری طرح سے لتاڑنے کے بعد اس پر ہوئے حملے کی کچھ ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد پوری دنیا کے نور نظر بن گئے تھے۔ لگتا ہے کہ اسی چیز کو محسوس کرتے ہوئے امریکہ میں یہ اسلام دشمنی کے قصے سامنے لائے گئے ہوں گے، یا پھر کیا ان سے جو ہے کوئی سفری طور پر قانونی خلاف ورزیاں ہوئی ہوں گی، اس بات کو لے کر کے پوری طرح تفصیلات تو سامنے نہیں آئی ہیں۔ البتہ اس ویڈیو کو پیش کرتے ہوئے لوگوں نے الگ الگ تبصرے کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، شمالی غزہ میں جہاں قابض صہیونی فوج نہتے فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم اور نسل کشی کر رہی ہے، دوسری طرف مجاہدین نے دشمن فوج کو ایک بار پھر بھاری نقصان، جانی نقصان پہنچایا ہے۔ کل ہی ہم نے آپ لوگوں کے سامنے کتنا بڑا جو ہے ان پر حملہ کر کے جو ہے پوری طرح سے 30 سے زائد صہیونی درندوں کو زخمی کرنے اور 7 سے زیادہ کو جہنم حاصل کرنے کی خبریں سامنے رکھی تھی، اور یہ اعتراف تھا وہاں کی عبرانی میڈیا کا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بہت زیادہ جانیں گئی ہوں گی۔ آج کی یہ تازہ خبر یہ ہے، عبرانی میڈیا نے خود پیر کی صبح شمالی غزہ کی پٹی میں ایک مشکل واقعے میں متعدد قابض ظالم صہیونی درندوں اور اسرائیلی افسران اور فوجیوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کا اعلان کیا ہے۔
سیٹلر پلیٹ فارمز نے ابتدائی تعداد میں بتایا کہ غزہ کی پٹی کے شمال میں واقع نہال بریگیڈ کی عمارت کے گرنے سے 3 فوجی جہنم واصل ہوئے اور 10 زخمی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ عمارت اس وقت گری جب اس میں دھماکہ ہوا۔ واقعے کے بعد قابض فوج کے ہیلی کاپٹر وہاں اترے جہاں ہلاک اور زخمیوں کو وہاں سے نکالا گیا۔ فلسطینی ذرائع نے شمال غزہ کی پٹی سے اسرائیلی انخلا کے طیاروں کو دیکھنے کی تصدیق کی، جہاں 100 سے زائد دنوں سے اسرائیلی جارحیت جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے کے روز قابض اسرائیلی فوج نے 4 اسرائیلی افسروں فوجیوں کی ہلاکتوں کا اعتراف کیا تھا، جبکہ آبادکار پلیٹ فارمز نے شمال غزہ کی پٹی میں مزاحمت کے ساتھ لڑائی میں 7 فوجیوں کے جہنم واصل ہونے کی بات کہی تھی اور اس بات کا اعتراف کیا تھا۔ یہ آج تازہ حملہ ہے جس میں مجاہدین نے گھات لگا کر حملہ کیا، 3 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے تو 10 اس میں زخمی ہو چکے ہیں۔ اسی دوران ناظرین گرامی، اسرائیلی وزیر برائے تعمیرات و مکانات یتزاک گولڈاکوف جیسے ظالم نے ایک بار پھر 1 ملین یہودیوں کو مقبوضہ مغربی کنارے میں آباد ہونے کی طرف راغب کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، غزہ پٹی میں جس طرح سے حملے ہو رہے مجاہدین کی جانب سے، لبنان کی جانب سے ہوئے اور ادھر ایران کی جانب سے میزائل حملے ادھر یمن سے لگاتار ہو رہے، ایسی صورتحال میں خبر یہ ہے کہ اندرونی سطح پر اسرائیل پوری طرح سے یہودیوں سے خالی ہونے کی کگار پر پہنچ چکا ہے۔ لا کے لوگ مختلف حصوں سے لا کر کے ان کو آباد کرنے کی کوشش کریں، لیکن ان کی تعداد اپنے علاقوں کو چھوڑنے کی اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں محسوس یہی ہوتا ہے کہ جو ہے یتزاک گولڈاکوف جو وزیر برائے تعمیرات ہے اسرائیل کا، اس کا اعلان ثابت کر رہا ہے کہ شاید جو ہے اسرائیل میں رہنے کے لیے خود یہودی اس وقت تیار نہیں ہے۔ مذہبی یہودی و حریدم کے بارے میں معلومات شائع کرنے والی عبرانی ویب سائٹ بہادری حریدم کے مطابق یہ مطالبہ اسرائیلی وزیر نے شمالی مغربی کنارے کے ایک دورے کے دوران کیا۔ انتہا پسند اسرائیلی وزیر نے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو جیسے ظالم دہشت گرد صہیونی درندے سے مطالبہ کیا ہے کہ مغربی کنارے جسے یہودی، یہودیہ اور سامریہ کا نام دیتے ہیں، 10 لاکھ یہودیوں کو لایا جائے۔ انہیں ان سے مغربی کنارے میں بستیوں کی تعمیر کو وسعت دینے کے لیے موجودہ موقع فلسطین اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک بار پھر جو ہے جبراً فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کرنے کا مطالبہ خود ظالم دہشت گرد ایک وزیر نے، جس کا تعلق اسرائیل سے اس نے کیا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، اتوار کی صبح سے لے کر اب تک ظالم دہشت گرد صہیونی درندوں نے لبنان اور اسلامی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کی 22 مرتبہ خلاف ورزی کی ہے۔ یہ خلاف ورزیاں زمینی دراندازی، فائرنگ، فوجی جاسوسی ڈرونز کی پروازیں، مکانات کو دھماکوں سے اڑانے اور جنوب میں بمباری جیسی کارروائیوں پر مشتمل ہے۔ ایک اہم پیش رفت نے لبنان کی قومی خبر رسائی ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ دشمن کے طیارے نے ہومین الفوقا دیر الزہراتی کے درمیان کے علاقے پر 4 حملے کیے ہیں۔ جنوب سے لبنانی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ قابض فوج جنوبی لبنان کے قصبوں عرب سالم، حمین الفوقا، دیر الزہرانی اور رومین کے درمیان واقع وادیوں پر پے در پے بمباری کر رہی ہے۔ قومی خبر رسائی ایجنسی کا کہنا ہے کہ اتوار کی صبح قابض فوج نے جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کرتے ہوئے کم از کم 5 رہائشی مکانات کو گھیرے میں لے لیا اور انہیں اڑا دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ ظالم فوج ہے جو جنگ بندی کے معاہدے کو بھی توڑ کر کے مسلمانوں پر اور مسلم کنٹریز پر حملہ کرنے کی جسارت کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،